رات کا دوسرا پہر تھا۔ پورے گھر میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن مریم کے دماغ میں خیالات کا طوفان چل رہا تھا۔ وہ خود کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن قدم جیسے خود بخود شاہزیب کے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ شاہزیب لالا، آپ اس شادی سے انکار کر دیں۔ مریم نے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور اندر آ کر ڈائریکٹ مطلب کی بات کی۔ شاہزیب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرانی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے کیا ضرورت ہے انکار کرنے کی؟ وہ بیڈ پر ٹیک لگاتے ہوئے بے پرواہی سے بولا۔ کیونکہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے آپ کو ہمیشہ بھائی کی نظر سے دیکھا ہے۔ یہ رشتہ میرے لیے ناقابل قبول ہے۔ مریم کی آواز میں التجا تھی۔ اس کی بات سن کر شاہزیب کے چہرے پر ایک ناگوار سا تاثر ابھرا۔ اسے مریم جیسی بے باک لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ جب رشتہ بدلے کا ہو تو نظریں خود بخود بدل جاتی ہیں۔ مریم، یہ رشتہ میرے باپ کی آخری خواہش ہے اور میں اسے پورا کیے بغیر پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ مریم کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ اگر آپ انکار نہیں کریں گے تو میں کر دوں گی۔ میں کسی بھی قیمت پر یہ شادی نہیں ہونے دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی۔ شاہزیب سرد سے اٹھا، فوراً آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا اور ایک جھٹکے سے اسے دیوار کے ساتھ لگا کر گھورنے لگا۔ کان کھول کر سن لو مریم، یہ شادی تمہیں کرنی ہوگی اور ہر حال میں کرنی ہوگی۔ نہ میں انکار کروں گا، نہ تمہیں پیچھے ہٹنے دوں گا۔ اس کی غصے سے بھری آنکھیں مریم کے چہرے پر جمی ہوئی تھی اور اس کے لہجے میں ایسی سختی تھی جس نے مریم کو ایک لمحے کے لیے بے آواز کر دیا۔ آپ زبردستی مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ مریم کی آواز لرز رہی تھی، لیکن وہ اپنے حق میں بولے بغیر ہار نہیں مان سکتی تھی۔ زبردستی؟ شاہزیب نے اس کا چہرہ اپنی انگلیوں میں دبوچا۔ یہ میرے باپ کی خواہش تھی اور اگر مجھے زبردستی بھی کرنی پڑی تو میں کروں گا۔ تمہیں اس گھر کی عزت بننا ہوگا، چاہے تمہیں پسند ہو یا نہ ہو۔ مریم نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور غصے سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی، ایک بار پھر وہ شاہزیب کی گرفت میں تھی۔ یہ شادی ہوگی مریم، اور ضرور ہوگی، تم چاہو یا نہ چاہو۔ یہ بات میں تیسری بار ایسے آرام سے نہیں کہوں گا۔ شاہزیب نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ یہ الفاظ سن کر مریم نے اسے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، جیسے خود کو سنبھال رہی ہو۔ پھر آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ زبردستی مجھ پر یہ فیصلہ نہیں تھوپ سکتے۔ یہ میری زندگی ہے اور میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ یہ صرف تمہاری زندگی نہیں ہے مریم، یہ میرے باپ کی عزت، اس کی خواہش اور ہماری روایات کا سوال ہے۔ شاہزیب کا لہجہ پہلے سے زیادہ سخت ہو گیا تھا۔ مریم نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور پیچھے ہٹ کر غصے سے کہا، میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کروں گی۔ شاہزیب لالا، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی، لیکن شاہزیب کی گہری آواز اس کے قدم روکنے پر مجبور کر گئی۔ یہ شادی ہوگی مریم، چاہے تم لاکھ بھاگنے کی کوشش کرو، تمہیں اس رشتے کو قبول کرنا پڑے گا۔ مریم کے قدموں میں لرزش آ گئی، مگر وہ پیچھے مڑنے کے بجائے وہیں کھڑی رہی۔ کمرے کی خاموشی میں شاہزیب کی سانسوں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ مریم، میں تمہیں وقت دے رہا ہوں، تم جتنا چاہو خود کو سنبھال لو، کیونکہ نکاح کے دن تمہیں میرے برابر ہی بیٹھنا ہے۔ یہ میری آخری بات ہے۔ یہ کہہ کر وہ شاہزیب اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مریم اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے دل میں غصہ اور بے بسی کی لہر ایک ساتھ اٹھ رہی تھی۔ مریم اپنے کمرے میں بے چین بیٹھی تھی۔ ہر لمحہ اسے اپنے خوابوں کی دنیا اور حقیقت کے درمیان کھینچ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے آج ہار مانی تو یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑی شکست ہوگی۔ میں کچھ نہ کچھ ضرور کروں گی، مریم نے خود سے کہا، اور بے چینی سے اپنے کمرے میں یہاں وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ دوسری طرف شاہزیب گھر کے مہمان خانے میں بیٹھا اپنے قریبی دوست نعمان کے ساتھ نکاح کی تیاریوں کی بات کر رہا تھا۔ یار، تمہارے چہرے پر کچھ زیادہ سکون نہیں لگ رہا، خوش ہو اس شادی سے؟ نعمان نے چپتے ہوئے سوال کیا۔ یہ رشتہ میری مرضی سے نہیں، میرے باپ کی خواہش سے ہو رہا ہے، اور میں اپنی انا کے خلاف کبھی نہیں گیا، لیکن اس بار میں جا رہا ہوں، شاہزیب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اور مریم، وہ کیا چاہتی ہے؟ نعمان کے سوال پر شاہزیب لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گیا۔ مریم کو یہ رشتہ پسند نہیں، لیکن وہ جلد سمجھ جائے گی کہ یہ اس کے لیے بہترین ہے۔ اس کے لہجے میں خود اعتمادی کے ساتھ تھوڑی سی سختی بھی تھی۔
نعمان نے اسے ایک مشکوک نظر سے دیکھا لیکن مزید کچھ نہ کہا۔ شام کے وقت مریم نے دادی کے پاس جا کر ایک بار پھر بات کرنے کی کوشش کی۔ دادی، میں آپ سب سے آخری بار کہہ رہی ہوں، یہ رشتہ میرے لیے ممکن نہیں، براہ کرم مجھے مجبور نہ کریں۔ بڑی بیگم نے مریم کو غور سے دیکھا اور اس کے چہرے پر موجود خوف اور بے بسی کو محسوس کیا۔ مریم بیٹا، یہ شادی تمہارے بھلے کے لیے ہے۔ شاہ زیب تمہارا محافظ بنے گا، تمہارا خیال رکھے گا، اس کے ساتھ تمہاری زندگی بہتر ہوگی۔ دادی نے اسے گلے سے لگا کر تسلی دی۔ لیکن دادی، میری زندگی کے فیصلے آپ کیوں کر رہے ہیں؟ مریم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بیٹا، عورت کے نصیب کا فیصلہ ہمیشہ خاندان کی عزت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ تم ہمارے خاندان کی عزت ہو اور یہ رشتہ وہی عزت برقرار رکھے گا۔ دادی نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر سمجھانے کی کوشش کی۔ مریم نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس اب راستے کم ہو گئے ہیں۔ رات کے وقت جب سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے، مریم بھی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں ایک جنگ جاری تھی۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ کوئی معجزہ ہو اور یہ شادی رک جائے، لیکن قسمت شاید اس کے خلاف تھی۔ شادی کی تاریخ قریب آتی جا رہی تھی اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مریم کی بے بسی اور شاہ زیب کا اعتماد بڑھتا جا رہا تھا۔ دونوں کے دلوں میں ایک طوفان برپا تھا، مگر اظہار کا انداز مختلف تھا۔ شاہ زیب کی نظر میں یہ رشتہ ایک فرض تھا اور مریم کی نظر میں ایک قید، اور مریم اس قید سے نکلنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ مریم کے دل میں آزادی کی خواہش اور اپنی ضد نے اسے ایک ایسے راستے پر دھکیل دیا تھا جہاں سے واپسی مشکل لگ رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کسی کے فیصلے کے مطابق نہیں گزارے گی، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ حویلی کے تمام افراد گہری نیند میں تھے۔ مریم دبے قدموں اپنے کمرے سے نکلی اور گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ اس نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا، اگر میرا انکار کوئی سننے کو تیار نہیں تو میں خود اس رشتے سے آزاد کر لوں گی۔ گیٹ کے باہر ایک گاڑی کھڑی تھی جس میں زین اس کا انتظار کر رہا تھا، وہی زین جسے مریم ہمیشہ اپنی پریشانیوں میں شریک کرتی تھی۔ زین اس کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تھا۔ مریم، تم واقعی تیار ہو؟ یہ فیصلہ آسان نہیں ہوگا، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، زین نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مریم نے گہری سانس لی اور مضبوط لہجے میں کہا، میں اس قید سے نکلنا چاہتی ہوں زین، مجھے کسی کی قید قبول نہیں۔ زین نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور مریم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی اندھیرے میں غائب ہو گئی اور حویلی کے اندر کسی کو خبر بھی نہ ہوئی کہ مریم جا چکی ہے۔ مریم زین کے اس فیصلے پر بے حد حیران تھی۔ وہ ہمیشہ سے اسے پسند کرتی تھی اور وہ بھی اس سے محبت کرتا تھا۔ اس کے ماں باپ کا بچپن میں ہی ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ حویلی والوں نے یہ کہہ کر اسے اس کی خالہ کے حوالے کر دیا، یہ ابھی بہت چھوٹی ہے، خالہ بھی ماں جیسی ہوتی ہے، اسے تم اپنے ساتھ رکھو۔ آفتہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ شہر لے آئیں۔ ان کا ایک ہی بیٹا زین تھا۔ انہوں نے مریم کو بیٹی بنا کر پالا۔ حویلی والوں نے کبھی مریم سے کوئی رابطہ نہیں رکھا، لیکن ایک دن اچانک شاہ زیب خالہ کے گھر آیا اور اسے زبردستی اپنے ساتھ حویلی میں لے آیا۔ خالہ اور زین کچھ نہیں کر پائے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ حویلی والوں کے اثر و رسوخ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن آج اچانک زین نے اسے فون کیا تو اسے روتا دیکھ کر واپس لے جانے کی بات کی، جسے مریم نے فوراً قبول کر لیا۔ زین، اگر تم مجھے یہ راستہ نہ دکھاتے تو میں شاید آج خود کو ختم کر لیتی، مریم نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ تو زین خفا ہو گیا۔ خبردار آئندہ ایسی بات کی تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا، زین نے خفگی سے کہا تو وہ روتے روتے مسکرا دی۔ صبح ہوتے ہی جب دادی نے مریم کو ناشتے کے لیے بلایا اور وہ نہیں ملی تو پورے گھر میں کھلبلی مچ گئی۔ شاہ زیب کو اطلاع دی گئی۔ اس کا چہرہ غصے اور بے یقینی سے سرخ ہو گیا۔ مریم نے ایسا کیسے کر دیا؟ شاہ زیب زیر لب بڑبڑایا۔ کہاں جا سکتی ہے؟ دادی پریشانی سے بولی۔ شاہ زیب نے فوراً اپنے دوستوں کو بلایا اور مریم کو ڈھونڈنے کی تیاری شروع کر دی۔ اس کا دماغ تیزی سے ہر ممکنہ جگہ کا تجزیہ کر رہا تھا۔ وہ میری ضد کا مقابلہ کر رہی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ میں بھی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں، شاہ زیب نے خود سے کہا اور گاڑی کی چابی اٹھائی۔ مریم اس وقت زین کے ایک دوست کے اپارٹمنٹ میں تھی، جہاں وہ کچھ دن چھپنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ زین کا کہنا تھا کہ ابھی گھر جانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہاں پہنچتے ہی مریم کو کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ شاید زین کی نیت کچھ اور تھی۔ مریم، اب تم آزاد ہو، لیکن یاد رکھنا تمہیں اس آزادی کی قیمت چکانی پڑے گی۔
زین نے مکار مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مریم نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں نے تمہاری مدد کی ہے اور اب تمہیں میری مدد کرنی ہوگی، زین نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کے گھٹیا ارادے دیکھ مریم حیرت زدہ رہ گئی۔ زین، تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو پھر ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ مریم نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زین اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتا ہے۔ محبت کرتا ہوں اسی لیے تو تمہیں چھونا چاہتا ہوں۔ شاہ زیب تمہیں ہر حال میں ڈھونڈ نکالے گا اور شادی بھی تم سے ہی کرے گا۔ میں تو بس اس بہتی گنگا میں محبت کی گنگا میں تمہارے ساتھ بہہ جانا چاہتا ہوں، زین نے کمینگی سے کہا۔ مریم کو احساس ہوا کہ اس نے جو راستہ چنا تھا وہ اس کی آزادی کا نہیں بلکہ ایک نئی قید کا آغاز تھا۔ دوسری طرف شاہ زیب مریم کے ہر ممکنہ ٹھکانے کی تلاش میں تھا۔ اس کے غصے اور بے چینی کی انتہا ہو چکی تھی۔ مریم کو ڈھونڈنا ہوگا، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، اس نے اپنے دوست نعمان سے کہا۔ اگر وہ خود واپس نہ آنا چاہے، نعمان نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ شاہ زیب کی آنکھوں میں سختی آ گئی۔ تو میں اسے واپس لے آؤں گا، چاہے اسے زبردستی ہی کرنا پڑے، شاہ زیب نے ضدی لہجے میں کہا۔ یہ کھیل ضد، آزادی اور انا کا تھا۔ مریم نے اپنی ضد میں غلط راستہ اختیار کیا۔ ابھی تک تو وہ زین سے محفوظ تھی، لیکن زیادہ دیر نہیں رہ سکتی تھی۔ یا اللہ شاہ زیب کو بھیج دیں، اس نے بے ساختہ دعا کی۔ وہ ناپسندیدہ شادی کر سکتی تھی لیکن اپنی عزت کو داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ شاہ زیب کو جب یہ پتہ چلا کہ مریم زین کے ساتھ چلی گئی ہے تو اس کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ اس نے فوراً نعمان کو فون کیا اور زین کا پتہ نکالنے کو کہا۔ وہ جانتا تھا کہ زین کسی اچھے ارادے سے مریم کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا۔ زین کے اپارٹمنٹ میں مریم گھبراہٹ کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ زین نے اپنی مسکراہٹ کے پیچھے چھپے خطرناک ارادوں کو واضح نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ بھی بہت کچھ دل میں لے کر بیٹھا تھا، لیکن مریم کو اس کی نظروں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ مریم، اب تم آزاد ہو۔ وہ لوگ جو تمہیں سمجھ نہیں سکے ان کے خلاف تم نے صحیح فیصلہ کیا۔ میں تو بس تمہارے ساتھ مذاق کر رہا تھا، تم تو سچ میں خوفزدہ ہو گئی، زین نے چالاکی سے کہا۔ وہ اپنا بنا بنایا کھیل بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ مریم نے اسے گھور کر دیکھا۔ زین، یہ آزادی ہے یا قید؟ میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا لیکن تمہارے ارادے مجھے بالکل ٹھیک نہیں لگ رہے۔ مجھے خالہ کے پاس لے جاؤ پلیز، مریم نے التجا کی۔ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اپنی نادانی میں وہ بہت بڑی غلطی کر بیٹھی تھی۔ مریم، تمہیں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے، میرے ساتھ رہو گی تو سب سمجھ جاؤ گی۔ زین کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ شاہ زیب کو زین کے اپارٹمنٹ کا پتہ مل چکا تھا۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہاں پہنچا۔ اس کے ساتھ نعمان اور اس کے چند قریبی دوست بھی تھے۔ زین نے سوچا بھی کیسے کہ وہ مریم کو قابو میں رکھ سکتا ہے، شاہ زیب نے خود سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر تھی لیکن دل میں مریم کو بچانے کی بے تابی۔ مریم کسی بھی طرح یہاں سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ زین نے جیسے ہی دروازے کی طرف رخ موڑا، مریم تیزی سے اٹھ کر باہر کی طرف بھاگی، لیکن زین نے فوراً اس کا بازو پکڑ لیا۔ مریم، یہی رہو، باہر جانے کی ضرورت نہیں، زین نے غصے سے کہا۔ مجھے جانے تو زین، میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا لیکن تم نے میرا اعتماد توڑ دیا۔ شاہ زیب کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، مریم نے چلاتے ہوئے کہا۔ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے مریم، اب تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں چاہتا ہوں۔ اور ہاں، شاہ زیب کو تم بات کر رہی ہو وہ تم جیسی گھر سے بھاگی جانے والی لڑکی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ یہ بات تم بھی بہت اچھی طرح سے جانتی ہو، اسی لیے شکر کرو کہ میں تمہیں رکھنے کو تیار ہوں، زین نے صفاقی سے کہا۔ اسی لمحے دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ زین گھبرا گیا۔ زین، دروازہ کھولو، شاہ زیب خان ہوں میں، دروازے کے باہر سے شاہ زیب کی آواز گونجی۔ زین نے جلدی سے مریم کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا اور خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے اس نے دروازہ کھولا، شاہ زیب اور اس کے ساتھیوں نے دھاوا بول دیا۔ زین، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مریم کو اپنے ساتھ لے جانے کی؟ شاہ زیب نے زین کو گردن سے پکڑتے ہوئے کہا۔ زین نے خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کی۔ شاہ زیب، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، مریم خود یہاں آئی تھی، وہ شاہ زیب کے چنگل میں بکری کی طرح پھنسا منمنا رہا تھا۔ میں سب سمجھتا ہوں، تم جیسے لوگوں کی باتوں پر یقین کرنا بے وقوفی ہے۔ شاہ زیب نے اسے دھکا دے کر پیچھے کیا اور مریم کی طرف بڑھا۔ مریم، کیا تم ٹھیک ہو؟ شاہ زیب نے نرمی سے پوچھا لیکن اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ مریم نے آنکھوں میں آنسو لیا، اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے معاف کر دو شاہ زیب،
میں نے اپنی ضد میں سب کچھ خراب کر دیا. اب یہ باتیں بعد میں کریں گے، پہلے یہاں سے نکلتے ہیں. شاہزیب نے مریم کو اپنے پیچھے چلنے کا کہا. شاہزیب نے نعمان اور دیگر ساتھیوں کو زین کو قابو میں رکھنے کا حکم دیا. زین، یہ تمہارا آخری موقع ہے. اگر آئندہ تم نے مریم یا کسی اور لڑکی کی طرف دیکھا تو یہ زندگی کا آخری دن ہوگا. شاہزیب، میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا. زین بے حد خوفزدہ نظر آ رہا تھا. گھر واپس آ کر مریم بالکل خاموش تھی. شاہزیب نے اسے سخت نظروں سے دیکھا. مریم، تمہاری ضد نے نہ صرف تمہیں خطرے میں ڈالا بلکہ سب کی عزت کو بھی. آئندہ اگر کوئی فیصلہ کرنا ہو تو سوچ سمجھ کر کرنا. شاہزیب نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی. پہلی بار مریم کو اس کے انداز پر غصہ نہیں آیا. مریم نے سر جھکا کر کہا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے شاہزیب. میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گی. مریم نے سر جھکا کر کہا. شاہزیب نے ایک گہری سانس لی اور کہا، چلو سب ٹھیک کرنے کا وقت آ گیا ہے، لیکن یاد رکھو مریم، اس گھر کی عزت میری ذمہ داری ہے اور تم اس عزت کا حصہ ہو، اور یہ میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں. امید ہے کہ آئندہ تم ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گی. یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور مریم بیڈ پر بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی. اگر ذہن کچھ کر دیتا تو، یہ سوچ کر ہی اس کی روح فنا ہو رہی تھی. اس نے پوری ایمانداری سے اس شادی کو نبھانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اب شاہزیب کے دل میں اس کے لیے بال آ چکا تھا. شادی کی تقریبات کا آغاز پوری شان و شوکت سے ہوا. ہر طرف خوشیوں کا سما تھا. مہمان رنگین ملبوسات پہنے ہنستے مسکراتے نظر آ رہے تھے. خاندان کی خواتین گیت گا رہی تھیں اور نوجوان خوشی سے جھوم رہے تھے. شاہزیب کے خاندان میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی. ان کے ذمہ دار ہونے کا پورا روب شادی کی تقریبات میں جھلک رہا تھا. علیزہ، شاہزیب کی چچا زاد جو ہمیشہ اس کے قریب رہتی تھی، ان دنوں بھی ہر وقت اس کے ساتھ دکھائی دے رہی تھی. وہ حسین، باتونی اور ہر کسی کو اپنی جانب متوجہ کرنے والی لڑکی تھی. شاہزیب بھی علیزہ کی بے تکلفی اور شوخی سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور دونوں کا ہنسی مذاق اکثر محفل کا مرکز بن جاتا تھا. شاہزیب بھائی، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے ساتھ ڈانس کریں گے، اب پیچھے نہیں ہٹنا. علیزہ نے شوخی سے کہا اور شاہزیب کو مہندی کے سٹیج پر لے آئی. شاہزیب بھی ہنستے ہوئے علیزہ کے ساتھ چلا گیا اور دونوں نے ایک خوبصورت ڈانس کیا. مہمانوں نے خوب تالیاں بجائیں، لیکن مریم ان دونوں کی بے تکلفی کو دیکھ کر خاموش سے نظریں جھکا گئی. اس کا دل عجیب سی الجھن میں تھا. مریم، تم کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، سب ٹھیک ہے؟ ایک قریبی رشتہ دار نے اس سے پوچھا. ہاں، بس تھوڑی سی تھکن ہو رہی ہے. مریم نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی. مہندی کے بعد جب سب گھر والے کھانا کھا رہے تھے، علیزہ اب بھی شاہزیب کے ساتھ بیٹھی تھی. وہ دونوں بے تحاشا ہنس رہے تھے. مریم نے یہ منظر دیکھا تو دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی. علیزہ، تم اور شاہزیب بہت قریب ہو، کیا یہ مناسب ہے؟ موقع ملتے ہی مریم نے دھیرے سے کہا. اس کے لہجے میں خفگی واضح تھی. علیزہ نے حیرت سے مریم کی طرف دیکھا. تمہاری ہمت کیسی ہوئی اتنی بیہودہ بات کرنے کی؟ شاہزیب اور میں بچپن کے دوست ہیں. اگر تمہیں کوئی شک ہے تو جا کر شاہزیب کو کہو. علیزہ نے اسے اچھی خاصی باتیں سنا دی. مریم اس موقع پر کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی، اسی لیے خاموش ہو گئی. تقریبات تو جاری تھی مگر مریم کے دل میں الجھن بڑھتی جا رہی تھی. علیزہ کی ہر بات، ہر ہنسی اور ہر حرکت اسے چبھ رہی تھی. وہ خود سے لڑ رہی تھی کہ یہ سب کچھ اس کی غلط فہمی ہے یا حقیقت میں کچھ ایسا تھا جو اسے دیکھنے کی ضرورت تھی. اس دن کے بعد شاہزیب نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی. وہ اس سے ایسے انجان بنا ہوا تھا جیسے جانتا ہی نہ ہو. شادی کی تقریب حویلی میں ہی رکھی گئی تھی، اسی لیے ہر طرف چہل پہل نظر آ رہی تھی. حویلی کے وسیع صحن میں روشنیوں کا جال بچھا ہوا تھا. رنگ برنگی چکمکاتی لائٹس اور تازہ پھولوں کی خوشبو نے ماحول کو خوشگوار بنا دیا تھا. شادی کے گیتوں کی مدھم آواز اور مہمانوں کی ہنسی کی گونج تقریب کو مزید رونق بخش رہی تھی. لان میں ایک بڑا سا خوبصورت اسٹیج سجایا گیا تھا جس پر شاہزیب اور مریم کے بیٹھنے کے لیے شاہانہ صوفے رکھے گئے تھے. مریم سرخ اور سنہری عروسی لباس میں دلہن بنی بے حد حسین لگ رہی تھی، جبکہ شاہزیب سفید اور سنہری شیروانی میں خاموشی سے بیٹھا تھا. اس کے چہرے پر خوشی کے بجائے ایک گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی. مہمان، خاندان کے افراد اور دوست ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیاں کر رہے تھے. حویلی کی خواتین دلہن کی تعریفوں میں مشغول تھیں، جبکہ مرد حضرات آپس میں رسمی بات چیت کر رہے تھے. بچے قہقہے لگاتے ہوئے لان میں کھیل رہے تھے
مریم کو اسٹیج تک لایا گیا تو اس پر گلاب کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ کیمرہ مین نے خوشگوار لمحے قید کیے، لیکن شاہزیب کے چہرے پر ایک عجیب سی الجھن نظر آ رہی تھی، جیسے یہ سب کچھ اس کے دل کے خلاف ہو رہا ہو۔ مولوی صاحب نکاح کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ مریم سرخ جوڑے میں جھکی نظروں کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی مہندی اور چہرے کی ہلکی مسکراہٹ اس کی خوشی ظاہر کر رہی تھی، جبکہ دوسری جانب شاہزیب سفید شیرفانی میں سخت اور بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا، جیسے وہ دل سے اس لمحے میں شامل نہ ہو۔ مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات پڑھنا شروع کیے۔ لان میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں شاہزیب پر تھیں۔ شاہزیب ولد فاروق احمد، کیا آپ کو مریم بنت سلیم احمد سے نکاح قبول ہے؟ شاہزیب نے چند لمحے توقف کیا اور پھر دھیمے لہجے میں کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے 3 بار یہی سوال دہرایا اور ہر بار شاہزیب نے وہی الفاظ دہرائے۔ پھر مولوی صاحب نے مریم سے یہی سوال کیا۔ مریم نے لرزتے لبوں کے ساتھ کہا، قبول ہے۔ محفل میں خواتین کی بلند آواز میں مبارکباد گونجی اور مرد حضرات نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ شاہزیب کی نظروں میں کچھ جیت لینے کا تاثر تھا، جبکہ مریم کے چہرے پر ایک نئی زندگی کے آغاز کی خوشیاں نمایاں تھیں۔ شاہزیب کا کمرہ روایتی انداز میں سجایا گیا تھا۔ گلاب کی پتیاں بیڈ پر بکھری ہوئی تھیں۔ بھینی بھینی خوشبو ماحول کو سحر انگیز بنا رہی تھی۔ کمرے میں جلتی ہوئی شمع مدھم روشنی دے رہی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی اور تناؤ تھا۔ نئی دلہن سر جھکائے دل میں کئی امیدیں اور خوف لیے بیٹھ کے ایک کنارے پر بیٹھی تھی۔ شاہزیب دروازہ کھول کر اندر آیا۔ وہ شادی کی تقریب کی تھکن سے زیادہ اپنے دل میں بھڑکتی آگ سے بے چین نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا، نہ خوشی، نہ محبت، نہ اپنائیت۔ ہاں، جیت چاہنے کا تاثر ضرور تھا۔ اٹھو، شاہزیب کی آواز گونجی تو مریم نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ کیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی لرزش تھی۔ میں نے کہا اٹھو۔ شاہزیب کی آواز مزید سخت ہو گئی۔ مریم حیرت زدہ نظروں سے اسے یکٹک دیکھ رہی تھی۔ اچانک وہ بیڈ کی طرف بڑھا اور اسے کاندھوں سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ شاہزیب، کیا ہوا؟ مریم حد سے زیادہ خوف زدہ نظر آ رہی تھی۔ اس رشتے کو زبردستی میرے اوپر مت تھوپو۔ میں تم جیسی بد کردار لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اسی لیے تم یہاں نہیں رہ سکتی۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ شاہ نے تلخی سے کہہ کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ شاہزیب، میں آپ سے اپنی غلطی کی معافی مانگ چکی ہوں اور آپ نے مجھے معاف بھی کر دیا تھا۔ اب آپ ایسے بیہیو کیوں کر رہے ہیں؟ مریم نے بے بسی سے کہا۔ غلطی تمہاری نہیں، میری ہے۔ میں نے اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے تم سے شادی کر تو لی، لیکن میں یہ شادی قبول نہیں کر سکتا۔ شاہزیب نے اپنے جذبات کو دبانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ مریم نے کچھ لمحے کے لیے شاہزیب کو دیکھا، جیسے وہ اس کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی نرمی یا رحم نہیں تھا۔ میں اس وقت کہاں جاؤں؟ کسی نے دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اپنا تماشا نہیں بنوانا چاہتی تھی، اسی لیے اپنی انا پر بھاری پتھر رکھ کر اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جہاں تمہارا دل چاہے وہاں چلی جاؤ۔ پہلے بھی تو چلی گئی تھی نا، اب بھی چلی جاؤ۔ اس کمرے میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ شاہزیب نے دروازہ کھولتے ہوئے اسے تانا دیا۔ مریم کی بے بسی اور دکھ اس کے چہرے پر عیاں تھا۔ وہ اپنا لہنگا سنبھالتی دھیرے دھیرے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کے باہر نکلتے ہی شاہزیب نے ٹھک سے دروازہ بند کر دیا۔ اندر سے ایک زوردار آواز آئی، جیسے کسی چیز کو دیوار پر دے مارا گیا ہو۔ مریم بے بسی کی تصویر بنی راہداری میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ سفر، جیسے اس نے خوشیوں کی شروعات سمجھا تھا، شاید غموں کا راستہ نکلا۔ تم سمجھ رہی ہو کہ یہ سب کچھ بھول کر میں تمہیں قبول کر لوں گا؟ کبھی نہیں۔ تم جیسی لڑکی اس گھر کی عزت بننے کے قابل ہی نہیں تھی، لیکن صرف بابا کی خواہش پوری کرنے کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا۔ شاہزیب کی باتیں اس کے کانوں میں اب تک گونج رہی تھیں۔ جو کچھ بھی ہوا تھا شاہزیب سب کچھ جانتا تھا اور اسے معاف بھی کر چکا تھا، لیکن شاید اب وہ اس کی دسترس میں آ چکی تھی۔ وہ جیسا چاہے سلوک کر سکتا تھا۔ کیا واقعی یہ شادی ایک قید تھی یا قسمت نے اسے ایک آزمائش میں ڈال دیا تھا؟ مریم کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی بے بسی کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ زین کے ساتھ بھاگنے کا فیصلہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ آج کی قیمت وہ اپنی عزت، اعتماد اور خوشیوں سے ادا کر رہی تھی۔ رات کے سناٹے میں مریم اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس بھری دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کے کاندھے پر سر رکھ کر
وہ اپنا غم بانٹ سکے۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ ماضی کی ایک غلطی نے اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ شاہ زیب کی نفرت اور بد اعتمادی نے اس کے دل کو چھلنی کر دیا تھا۔ اب مریم سوچ رہی تھی کہ اب اس شادی کو ایک نئے آغاز میں بدل سکے گی یا یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے نفرت اور بد اعتمادی کے بوجھ تلے دب کر ختم ہو جائے گا۔ پہلی رات کی دلہن اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ پوری رات ایک لمحے کے لیے بھی سو نہیں سکی تھی۔ صبح کا سورج حویلی کے وسیع و عریض کھڑکیوں سے جھانک رہا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ حویلی کی خاموش فضا میں زندگی کا احساس دلا رہی تھی۔ نوکرانیاں صحن میں جھاڑو دیتے ہوئے رات کی شادی کی باقیات سمیٹ رہی تھی۔ وہ ساری رات سو نہیں سکی تھی۔ شاہ زیب صبح کے وقت اس کے کمرے میں آیا اور واپس اپنے کمرے میں لے گیا۔ وہ رات کی ذلت بھول کر اس بات پر شکر ادا کر رہی تھی کہ باقی سب کے سامنے ذلیل ہونے سے بچ گئی۔ مریم ایک سادہ سے لباس میں حویلی کے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں رات بھر نہ سونے کے باعث سرخ ہو چکی تھی۔ رات کے کربناک لمحات اس کے دل پر نقش ہو چکے تھے اور آج کی صبح سے مزید اذیت کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ زہرا کمرے میں داخل ہوئی تو ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی۔ بی بی جی، آپ ناشتہ نہیں کریں گی؟ زہرا نے نرمی سے پوچھا۔ مجھے بھوک نہیں، مریم نے مدھم آواز میں کہا۔ پر حویلی کے اصولوں میں یہ شامل نہیں کہ بہو اپنے آپ کو کمرے میں قید رکھے۔ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں نیچے ناشتے کی میز پر، زہرا نے محتاط انداز میں کہا۔ مریم نے بے چینی سے سر ہلایا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی زہرا کے پیچھے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے دل میں خوف تھا کہ شاہ زیب سے دوبارہ سامنا کیسے ہوگا۔ وہ اس گھر میں خود کو بہت اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ ناشتے کی میز حویلی کے وسیع ڈائننگ ہال میں رکھی گئی تھی۔ خاندان کے چند افراد پہلے ہی اپنی نشستوں پر موجود تھے۔ شاہ زیب اپنی جگہ پر بیٹھا اخبار پڑھنے کی اداکاری کر رہا تھا، لیکن اس کی نظریں دروازے کی طرف تھیں۔ مریم کے قدموں کی آہٹ سنتے ہی سب کی نگاہیں اس پر جم گئی۔ وہ اپنی نظریں جھکائے میز کے ایک کونے پر بیٹھ گئی جہاں شاہ زیب سے زیادہ دوری بنائی جا سکتی تھی۔ دلہا اور دلہن کو ایک ساتھ ہونا چاہیے مریم، فریدہ پپو نے شرارت سے کہا۔ ان کے لہجے میں مذاق تھا، لیکن مہک کے چہرے پر رنگ بدل گئے۔ شاہ زیب نے اخبار کو زور سے تہہ کیا اور ایک گہری نظر مریم پر ڈالی۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر رشتہ دل سے نبھایا جائے، اس نے تلخی سے کہا۔ مریم نے اس کے جملے پر نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں رات کا درد اور بے بسی جھلک رہی تھی، لیکن اس نے کہا کچھ نہیں۔ شاہ زیب کی ماں نے صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ شاہ زیب، یہ باتیں یہاں نہیں کرنی چاہیے، وہ نرمی سے کہہ رہی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں سختی تھی۔ شاہ زیب نے مزید کچھ کہنے کے بجائے اپنی پلیٹ سے کھیلنے لگا۔ مریم نے اپنی بھری ہوئی پلیٹ کی طرف دیکھا، لیکن نوالا اس کے حلق سے نہیں اتر رہا تھا۔ ناشتے کے بعد مریم اپنے کمرے میں واپس جانے لگی تو شاہ زیب نے اسے راہداری میں روک لیا۔ رک جاؤ مریم، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ مریم نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ اب کیا کہنے آئے ہو؟ اس نے بھیگی آواز میں پوچھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی جگہ کا تعین کر لو۔ اس رشتے میں میرے دل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تمہیں یہاں رہنا ہے تو صرف خاندان کی عزت کے لیے، محبت کی امید مت رکھنا، اور اگر نہیں رہنا چاہتی تو اپنا فیصلہ گھر والوں کے سامنے رکھ دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شاہ زیب نے صفاقی سے کہا۔ شاہ زیب، میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا، نہ محبت، نہ اپنائیت، اور نہ ایسا کچھ مانگوں گی، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو عزت دے سکیں؟ مریم نے بے چارگی سے کہا۔ شاہ زیب کچھ لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا اور اس کی نظروں میں مریم کے لیے تمسخر تھا۔ عزت؟ تم یہ سب اس رشتے کے نام پر مانگ رہی ہو جو زبردستی مجھ پر تھوپا گیا ہے؟ میں نے تم پر کچھ نہیں تھوپا، لیکن شاید تمہارے دل میں اتنی جگہ بھی نہیں کہ کسی انسان کو سمجھ سکو۔ مریم کے لہجے میں پہلی بار تلخی آئی۔ شاہ زیب چند لمحوں کے لیے خاموش رہا۔ اس کے لب ہلے، لیکن پھر وہ کچھ کہے بغیر پلٹ کر چلا گیا اور مریم کھڑی سوچتی رہ گئی کہ اس کی زندگی میں یہ آزمائش کب ختم ہوگی۔ وہ جان چکی تھی شاہ زیب اس کی غلطی ہر لمحہ اسے یاد دلائے گا، جبکہ اس کی خود کئی لڑکیوں سے تعلقات تھے۔ شاہ زیب کے غیر لڑکیوں سے تعلقات اور مریم کے ساتھ بدسلوکی کا یہ سلسلہ روز بروز شدت اختیار کر رہا تھا۔ شادی کے بعد مریم نے محسوس کیا کہ شاہ زیب کا رویہ اس کے ساتھ نہ صرف سرد بلکہ بے رحم ہو چکا ہے۔ وہ صرف اسے نظر انداز ہی نہیں کرتا بلکہ اس کی عزت نفس کو بھی مسلسل مجروح کر رہا ہے۔ وہ دونوں ایک کمرے میں اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔
शाहज़ेब का जब दिल करता उसे कमरा बदर कर दिया करता था। मेरे कमरे से निकल जाओ, तुम्हें यहाँ देखकर मेरा खून खौलता है, आज फिर शाहज़ेब ने बदतमीजी से कहा। तो वो चुपचाप अपने कमरे में आ गई। ओहो, मैं अपना फ़ोन तो लाना ही भूल गई, अब लेने जाऊंगी तो 1000 बातें सुननी पड़ेंगी। मरियम ने अपने सर पर हाथ मारते हुए खुद को कोसा। वो डरते डरते शाहज़ेब के कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरे का मंजर उसके लिए नाकाबिल कबूल था। मरियम को ये मंजर देखकर दिल में शदीद कर्ब महसूस हुआ, लेकिन फिर भी वो अपनी खुददारी को संभालती हुई अंदर गई। शाहज़ेब दरवाज़ा लॉक करना भूल गया था। उसने अलीज़े को नज़रअंदाज किया और शाहज़ेब के सामने खड़ी होते हुए कहा, शाहज़ेब, मुझे तुमसे बात करनी है। शाहज़ेब ने सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में ज़रा बराबर भी शर्मिंदगी नहीं थी। क्या बात है? उसके अंदाज में बेजारी थी, जैसे वो मरियम की बातों से तंग आ चुका है। अलीज़ा ने मुस्कुराकर मरियम की तरफ देखा और फिर शाहज़ेब की तरफ झुककर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शाहज़ेब ने फ़ौरन उसका हाथ पकड़कर खामोश रहने का इशारा किया। छोड़ो अलीज़ा, थोड़ा सा इंतज़ार करो, मरियम को कुछ बातें समझा कर आता हूँ। ये कहकर शाहज़ेब अपनी जगह से उठा। मरियम की आंखों में गुस्सा और दुख की मिली जुली कैफियत थी। वो अब तक शाहज़ेब का बुरा रवैया खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन किसी गैर लड़की के सामने ये सब कुछ उसकी बर्दाश्त से बाहर था। शाहज़ेब, तुम मुझे हमेशा की तरह नज़रअंदाज कर रहे हो। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा हूँ? अगर ज़ैन के साथ घर से बाहर कदम रखना मेरी गलती थी तो ये सब क्या है? मरियम ने अलीज़ा की तरफ देखकर सवाल किया। मरियम, तुम्हारा ख्याल करना मेरी मजबूरी है, ना कि मेरी मोहब्बत। ये सब कुछ मेरे वालिद की आखिरी ख्वाहिश की वजह से हो रहा है और तुम्हें बस इस हकीकत को कबूल करना होगा। अगर नहीं कबूल कर सकती तो तलाक ले सकती हो, शाहज़ेब ने बेपरवाही से कहा। तो फिर ये जो तुमने गैर लड़कियों के साथ ताल्लुकात कायम कर रखे हैं, ये सब क्या है? क्या ये भी तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश थी? उसका लहजा तल्ख था और उसके अल्फाज में एक शदीद गुस्सा छुपा हुआ था। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा कोई मकाम नहीं है। अगर तुम मुझे परेशान करोगी तो मैं तुम्हारी इज्जत को भी खतरे में डाल दूंगा। उसकी धमकी सुनकर वो दंग रह गई। यह तुम्हारी हकीकत है? तुम्हें लगता है कि तुम मेरी ज़िंदगी के फैसले इस तरह कर सकते हो? तो ये बिल्कुल गलत है। तुम अपने गुनाहों को मेरी गलती के रैपर को लपेट कर नहीं छुपा सकते। उसकी बात सुनकर ज़ेब ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे मरियम की कोई भी बात उसके लिए अहमियत नहीं रखती हो। शायद ये लड़की तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, ये कभी भी तुम्हारी लाइफ में फिट नहीं हो सकती। पता नहीं क्यों तुम इसको अब तक ज़बरदस्ती बर्दाश्त कर रहे हो। अलीज़ा ने उसकी तरफ देखकर नखुवत से कहा, शाहज़ेब, मैं तुमसे और इस ताल्लुक से आज़ाद होना चाहती हूँ। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकलने लगी। मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का शौक नहीं है मरियम बीबी, लेकिन इतनी आसानी से मैं तुम्हें आज़ाद नहीं होने दूंगा। तुम्हें इस रिश्ते के असरात भुगतना होंगे, शाहज़ेब ने सर्द लहजे में कहा। मरियम ने वापस जाने के लिए कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। उसकी आंखों में दर्द था और पूरी हिम्मत से इस दरवाजे को बंद किया और इस रिश्ते को हमेशा के लिए पीछे छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हो गया कि शाहज़ेब इस रिश्ते का ही नहीं, मरियम का भी मोहताज हो गया। शाहज़ेब का एक्सीडेंट उसके लिए एक कड़े इम्तिहान के मानिंद था। वो जो कभी ना ख़त्म होने वाली तवानाई से भरपूर, खुद पर गुरूर करने वाला शख्स था, अब बिस्तर पर पड़ा था। उसके जिस्म के निचले हिस्से में मुकम्मल तौर पर हरकत नहीं हो रही थी। उसने ज़िंदगी में पहली बार इस माजूरी के सामने खुद को बेबस पाया था। शाहज़ेब का एक्सीडेंट ज़िंदगी का वो मोड़ साबित हुआ जिसने उसे अपनी तमाम गलतियों का शिद्दत से एहसास दिलाया। अस्पताल के सफ़ेद कमरे में नीम बेहोशी की हालत में जब उसने अपनी पलकें खोलीं तो मरियम को अपने करीब देखकर हैरान रह गया। वो दिन रात उसका ख्याल रख रही थी, जैसे उसकी तमाम अज़ियतों को अपनी मोहब्बत से मिटाने का अज़्म किए बैठी थी। मरियम अपनी तज़लील भूलकर एक बार फिर अपनी शादी को बचाने का फ़ैसला कर चुकी थी। मरियम के हाथों में दवा और उसकी आंखों में दुआ थी। हर लम्हा, हर लम्स में एक खामोश पैगाम था, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। उसकी बात सुनकर शाहज़ेब के दिल में एहसास जुर्म की तूफ़ानी लहरें उठ रही थी। मरियम, मैं इस लायक नहीं हूँ कि तुम मेरी इतनी परवाह करो, शाहज़ेब ने कमज़ोर लहजे में कहा। मोहब्बत हिसाब किताब की मोहताज नहीं होती शाहज़ेब। मैंने तुम्हें दिल से माफ़ कर दिया क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मरियम ने उसके माथे पर हाथ रखकर मोहब्बत से कहा।
وہ خود بھی اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تم نے میرے لیے اتنا کچھ کیا اور میں نے ہمیشہ تمہیں دکھ دیا۔ تم میرے لیے دعا کرتی رہی اور میں تمہارے جذبات کو کبھی سمجھ ہی نہیں پایا۔ شاہ زیب حد سے زیادہ دل گرفتہ نظر آ رہا تھا۔ مریم، میں تمہیں کبھی بھی وہ سب کچھ نہیں دے سکتا جو تم چاہتی ہو، لیکن میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں خود کو بدلنے کی پوری کوشش کروں گا۔ تمہاری دیکھ بھال اور محبت نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ محبت صرف وہ نہیں ہوتی جو لفظوں میں کہی جائے، بلکہ وہ بھی ہوتی ہے جو آپ کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے لہجے میں مریم کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ اچھا، اب یہ سب بھول جاؤ، ہم نئی شروعات کرتے ہیں، مریم نے مسکرا کر کہا۔ وہ تکلیف دہ باتوں کو دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ نئی شروعات کرنے سے پہلے میں تمہیں سچ بتانا چاہتا ہوں، یہ شادی میں نے اس لیے کی کیونکہ میرے بابا نے اپنی وصیت میں لکھا تھا کہ اگر میں ان کی بھتیجی مریم سے شادی کروں گا تبھی مجھے جائیداد ملے گی۔ اس وصیت کی وجہ سے میں تم سے نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ میں علیزہ سے محبت کرتا تھا اور اسی سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی آواز میں بے بسی اور اعتراف تھا جسے وہ کسی بوجھ کو اگل رہا ہو۔ مریم کا دل ایک جھٹکے سے دھڑکا۔ اس کے دل میں گھٹن سی محسوس ہوئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ جو اس کے لیے اپنے جذبات اور محبت کو سچ سمجھتی تھی، وہ صرف جائیداد کی لالچ میں بندھی تھی۔ وہ تو اپنے رشتے کو بچانے کے لیے سب کچھ بھول چکی تھی، لیکن اب یہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ مریم کی آواز لرز رہی تھی، جیسے وہ کسی خواب سے جاگ رہی تھی۔ ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ تمہارے لیے دھچکا ہوگا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اس نے مریم کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ مریم کی نظریں اسے نظر انداز کرتی ہوئی دور جا رہی تھی۔ تو تم نے مجھے کبھی سچ نہیں بتایا؟ تمہارے لیے میری کوئی اہمیت نہیں تھی، بس جائیداد اور علیزہ تمہاری خواہشات تھیں۔ مریم کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اس کا غصہ اس کے چہرے پر واضح ہونے لگا۔ شاہ زیب کی آنکھوں میں پچھتاوے اور شرمندگی کی جھلک تھی، لیکن اس کا گزرنا ایک ایسا قدم تھا جسے وہ واپس نہیں لے سکتا تھا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا تھا، مگر اب جو بھی کچھ ہے وہ تمہارے ساتھ گزارے وقت کی حقیقت ہے۔ تمہاری قربانیوں کا مجھے اندازہ ہو رہا ہے۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اس کی بات سن کر مریم کا دل دکھ اور غصے میں بھر چکا تھا، لیکن اس کے اندر کچھ ایسا تھا جو اسے شاہ زیب سے دور کرنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے لیے فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے اندر کی لڑائی اور تکلیف ایک نئے راستے کی طرف رہنمائی کر رہی تھی، لیکن وہ شاہ زیب کو معاف کر سکتی تھی یا نہیں، یہ وہ سوال تھا جس کا جواب ابھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ میں کچھ اور بھی بتانا چاہتا ہوں۔ ابھی وہ اس صدمے سے ہی نہیں نکلی تھی کہ شاہ زیب کے الفاظ سن کر اس کا دل مٹھی میں آ گیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے شاہ زیب کی طرف دیکھا۔ ایک اور سچ یہ بھی ہے کہ میں نے ہی زین کو کہا تھا تمہیں بھگانے کے لیے تاکہ شادی کے بعد تمہیں طلاق دے سکوں۔ شاہ زیب نے بہت مشکل سے اپنی بات مکمل کی۔ اس کے چہرے پر ملامت کی ایک لکیر نظر آنے لگی۔ وہ خود کو بہت گہری کھائی میں گرا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس بار مریم کی آنکھوں میں حیرانی کی جگہ صدمہ تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شاہ زیب کاغذ کے چند ٹکڑوں کے لیے اسے بدنام کر سکتا ہے۔ یہ سچ سن کر اس کا دماغ شل ہو گیا تھا۔ وہ جسے اپنی قسمت سمجھ رہی تھی وہ ایک جال میں پھنسے ہوئے کھلاڑی کی طرح تھا اور اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ تم نے یہ سب کیا؟ مریم کی آواز رندھ گئی۔ اس کے الفاظ جیسے گلے میں ہی اٹک گئے، مگر وہ ہر قیمت پر شاہ زیب سے یہ سچ سننا چاہتی تھی۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہ زیب اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ شاہ زیب کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا۔ وہ مریم سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ اس نے ایسے سر جھکا لیا جیسے اس کی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ اس پر پڑ چکا ہو۔ ہاں مریم، میں نے یہ سب کیا۔ تمہیں تکلیف دینے کا، تمہیں دور کرنے کا میرے پاس ایک یہی راستہ تھا۔ میری نظر میں تم اہمیت نہیں رکھتی تھی، بس ایک منصوبہ تھا جس میں تمہیں ایک کٹ پتلی کی طرح استعمال کیا گیا تھا۔ شاہ زیب نے آج ہر قیمت پر سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تو تمہاری نظر میں صرف ایک ہتھیار تھی، ایک ٹیشو پیپر کی طرح جسے استعمال کر کے پھینک دیا گیا۔ مریم کے گالوں پر آنسو چمکنے لگے۔ شاہ زیب کا دل بکھر کر رہ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کچھ بول سکے، کچھ کہہ سکے جو مریم کے دل کی تکلیف کو کم کر دے، لیکن اس کے اندر وہ طاقت ہی نہیں تھی۔
میں اب معاف نہیں کر سکتی تمہیں شاہ، تم نے جو کیا وہ ناقابل معافی ہے۔ مریم نے چند لمحوں میں فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے الفاظ اتنے ٹوٹے ہوئے تھے کہ شاہ زیب کو اپنے کیے پر مزید شرمندگی محسوس ہوئی۔ مریم پلیز مجھے ایک موقع دو، میں تمہارے سامنے اپنی ساری غلطیوں کو درست کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ زیب نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اب دیر ہو چکی ہے شاہ زیب، تمہارا سچ اتنا کڑوا ہے کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ تم نے مجھے کبھی وہ عزت اور محبت نہیں دی جس کی میں مستحق تھی۔ یہ کہہ کر مریم وہاں سے چلی گئی۔ اس کے الفاظ کی گونج شاہ زیب کے کانوں میں دیر تک گونجتی رہی۔ مریم اسے معاف نہ کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی، لیکن پھر اسے یہ فیصلہ بدلنا پڑا۔ شاید قدرت انہیں ایک ساتھ دیکھنا چاہتی تھی۔ مریم ڈاکٹر کی رپورٹ ہاتھ میں لیے کچھ لمحے ساکت بیٹھی رہی۔ آنکھوں سے خوشی کے آنسو رواں تھے اور دل میں ایک انوکھی کیفیت جنم لے رہی تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ اس خبر نے اس کے دل میں ایک نئی امید جگا دی، جسے سب دکھ مٹنے لگے ہوں۔ اس نے سوچا کہ ماں بننے کی ذمہ داری محبت اور معافی کے بغیر ممکن نہیں۔ اپنے بچے کے مستقبل کی خاطر اس نے دل پر جمی تلخیوں کی گرد کو جھاڑا اور شاہ زیب کو معاف کر دیا۔ مریم نے زندگی کو ایک نئی شروعات دینے کا فیصلہ کر لیا، جہاں محبت، سکون اور معافی کی روشنی ہو۔ شاہ زیب بھی یہ خبر سن کر حد سے زیادہ خوش تھا، لیکن وہ مریم کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ مریم، مجھے نہیں معلوم کہ میرے الفاظ تمہارے دل تک پہنچیں گے یا نہیں، لیکن میں پھر بھی اپنی سچائی لکھنا چاہتا ہوں۔ زندگی نے میرے سامنے جو آئینہ رکھا، اس میں نے اپنی غلطیوں کا عکس صاف دیکھا۔ تمہارا دل دکھا کر میں نے صرف تمہیں نہیں بلکہ اپنے وجود کو بھی ٹھیس پہنچائی ہے۔ تمہاری محبت میری سب سے قیمتی متاع تھی اور میں اسے سمجھنے میں بہت دیر کر بیٹھا۔ آج جب میں اپنے ماضی کو دیکھتا ہوں تو دل میں صرف ایک ہی خواہش جاگتی ہے کہ کاش میں وقت کو پلٹ سکتا اور تمہیں وہ عزت، سکون اور محبت دے سکتا جس کی تم ہمیشہ سے حقدار تھی۔ لیکن شاید زندگی دوسری بار موقع دینے میں اتنی فیاض نہیں ہوتی۔ میں جانتا ہوں کہ میری معافی سے شاید وہ درد نہیں مٹ سکتے جو میں نے تمہیں دیے، لیکن میری یہ التجا ہے کہ تم میرے پچھتاوے کو قبول کر لو۔ میں اس بچے کے لیے جو ہماری محبت کی نشانی ہے، ایک بہتر انسان بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم نے مجھے ایک اور موقع دیا تو میں اپنی ہر سانس تمہارے اور ہمارے بچے کے لیے وقف کر دوں گا۔ تم میری زندگی کا وہ خواب ہو جسے میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ تمہارا شاہ زیب۔ یہ خط مریم کے ہاتھوں میں لرزتے ہوئے آ کر رکا اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ دل نے معافی قبول کر لی اور ایک نئی شروعات کے ساتھ ان کی کہانی محبت کی تکمیل تک جا پہنچی۔